صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADSPEILAH یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ قربانی کے دن ہیں۔ قربانی کے فضائل کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، شرعی احکام کیا ہیں۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ کینسر کے علاج کا مجرب روحانی نسخہ۔ کینسر جس کو سرطان بھی کہتے ہیں، مختلف اقسام کے کینسرز ہیں، بلڈ کینسر ہے، سکن کینسر ہے، لمفوما کینسر ہے، کئی اقسام کے کینسر۔ تو میڈیسن کے ذریعے علاج یعنی دوا، وہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دعا کرنا، اللہ کو یاد کرنا، وظیفہ پڑھنا، یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس حوالے سے کینسر کا مجرب روحانی نسخہ اور چند ایک وظائف آپ سماعت کر لیجئے۔ سب سے پہلا سورۃ القمر 27ویں پارے میں ہے۔ سورۃ القمر کی آیت مبارکہ 10، اس کا کثرت سے ورد کریں، اور اس آیہ مبارکہ کو بطور دعا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے، تو میری مدد فرما۔ اسی طرح دوسرا مجرب روحانی علاج اور نسخہ کینسر کا سورہ یونس کی آیات بینات 81 اور 82، ان کو اول و آخر درود پاک پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے کینسر کی بیماری سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ آیات بینات اور ان کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یونس کی آیات بینات 81 اور 82 میں شاہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ کچھ یوں، پھر جب انہوں نے ڈالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے۔ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اور اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا، اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، چاہے مجرم اسے برا مانے۔ یہ دوسرا روحانی علاج۔ اور تیسرا سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 154 اس کو صبح و شام 41 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، اول آخر تعاقدات میں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا يبدون لک یقولون لو كان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ فرماتا ہے پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے ہوئے تھی
اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان، کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے، اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اس میں غالباً غزوہ احد کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ، اور منافقین کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہیلے بہانے کی اور گھروں میں بیٹھ گئے۔ تو یہ تیسرا روحانی علاج کینسر کا 41 مرتبہ پڑھیں صبح اور شام، اور مریض پر دم کر دیں، اول آخر تا ادا میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ چوتھا کینسر کا علاج سورہ ملک کی آیت مبارکہ 14، سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے، اس کی آیت بینہ 14، اس کو مریض پر بھی دم کریں، پانی پر بھی دم کریں، اور جو میڈیسن کھا رہے ہیں اس پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ مریض کو جب دیں گے پانی پر دم کر کے، مریض پر بھی دم کریں گے، اس کی میڈیسن پر بھی دم کر دیں گے، پھونک مار دیں گے یہ پڑھ کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار، ہر لطیف باریک بات سے بھی، چھپی ہوئی بات سے بھی واقف ہے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 علاج ہیں۔ 5واں مجرب علاج یہ ہے کینسر کے مریض کے لیے، لا علاج بیماریوں کے مریضوں کے لیے، صبح اور شام سورہ رحمان یہ 3 مرتبہ کسی بھی اچھے عربک جو مخارج ہیں، عربک جو لہجہ ہے اس میں تلاوت سنی جائے، خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، اور پانی کا ایک گلاس رکھا جائے۔ جب 3 مرتبہ تلاوت سورہ رحمان کی سن لیں تو پھر 3 مرتبہ اس پانی پر اللہ 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 پڑھ کر دم کر دیا جائے، پھونک مار دی جائے، وہ پانی پی لیا جائے، صبح اور شام یہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کینسر سے شفا عطا فرمائے گا۔ سبھی مجرب علاج ہیں، بالخصوص سورہ رحمان، اس کے بارے میں تو آج ڈاکٹرز بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے لا علاج مریضوں کو بھی ہم نے یہ سورہ مبارکہ سنوائی، انہوں نے یکسوئی کے ساتھ سنی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے بڑے جو لا علاج مریض ہے، بڑی بڑی بیماریوں کے مریض، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ تو تمام مریضوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے جن جن کو ضرورت ہے، ضرور وہ ان روحانی نسخوں کو اپنے علاج کا اور اوراد و وظائف کا حصہ بنائیں، اپنے اعزاء اقربا تک پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے، پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ قربانی کے جو دن، اس میں بالخصوص قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قربانی ہے کیا اور شرعی حوالے سے اس کے احکام کیا ہیں، فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحج میں 17ویں پارے میں اللہ رب العزت نے قربانی کے جانوروں کو بھی شعائر اللہ فرمایا، اللہ کے شعائر جو ہیں ان میں شامل فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ
شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فرمایا یہی تو دلوں کا تقویٰ ہے۔ ایک ظاہری تقویٰ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نیکیوں میں مشغول رکھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کی ادائیگی، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی فرائض ہیں، ہم پر لاگو ہوتے ہیں، عائد ہوتے ہیں۔ ایک باطنی تقویٰ ہے، دلوں کا تقویٰ ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں کی محبت، ان کی تعظیم بجا لانا، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ منسوب جو شاعر ہیں ان کی تعظیم، ان کی محبت دل میں قائم کرنا، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو ظاہری تقویٰ بھی لازمی ہے، باطنی تقویٰ بھی لازمی ہے۔ یہ ظاہری اور باطنی تقویٰ ملتا ہے تو پھر تزکیہ باطن ہوتا ہے، پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے، پھر قلوب و اذہان اور جوارح کو جلا ملتی ہے، یعنی پھر بندہ مومن حقیقی کامل ایمان والا بنتا ہے۔ اور ایمان حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہے، ایمان انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کا نام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب احترام کا نام ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ، اور یہ اس لیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، ادب بھی بجا لاؤ، احترام بھی بجا لاؤ، تو یہی تو ایمان ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا اس سورہ حج میں کہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، تو یہ ان شاعر کی بھی، قربانی کے جانوروں کی بھی تعظیم ہم پر لازم ہے، یعنی قربانی کے جانور پر سواری منع کر دی، قربانی کے جانور پر بیٹھنا منع، قربانی کے جانوروں کو مارنا منع، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ رکھنا، اگر پہلے لے آئیں تو اچھے انداز کے ساتھ انہیں پالنا، ان کی خدمت کرنا، تو یہ کیوں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اگر ایک جانور اللہ کی نشانی بن سکتا ہے تو پھر یہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پہاڑ، اور بظاہر عام پہاڑوں کی طرح ہیں، لیکن انہیں اللہ کی نشانیاں ہونے کا شرف کیوں ملا کہ اللہ کے نیک بندے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کی نیک بندی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، وہ اس پہاڑ پر انہوں نے قیام فرمایا، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بن گئے، حتیٰ کہ صفا اور مروہ پر سعی کرنا، دوڑنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ تو یوں اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہو جائے، اگرچہ وہ بے جان ہوں یا جاندار بھی ہوں، تو وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی تعظیم بجا لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قربانی کا لفظی معنی ایثار ہے، یعنی اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دینا، یہ قربانی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام سارے کا سارا ایثار اور قربانی کے جذبے پر مشتمل ہے۔ ہر لمحے زندگی کے ہر موڑ پر بندہ مومن کے لیے یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ وہ ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، وہ قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ آپ دیکھ لیجئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں ایثار ہی کیا، اللہ کے راستے میں اپنی قربانیاں پیش کیں، اپنی جد و جہد، اپنی محنت کے ذریعے، اعلاء کلمت الحق کے ذریعے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر، اور بالخصوص پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص قربانی پیش کی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی خاطر قربانیاں، اور سنت ابراہیمی کے مطابق جانور کی قربانی، یہ ہمارے سامنے۔ قربانی کی تاریخ اگرچہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے اس دنیا پر تشریف لائے، اس زمین پر،
آپ تشریف لائے تو آپ کے ہاں جو 2 بیٹے ہوئے قابیل اور حابیل، اب سب سے پہلی قربانی انہوں نے دی، بظاہر جو جانور کے حوالے سے قربانی ہے۔ اب پہلے امتوں میں اور بالخصوص قابیل اور حابیل، ان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو قربانی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے جانور جو قربان کرتے اس کا گوشت ایک جگہ پر رکھ دیتے، اور جو قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی وہ اٹھا لی جاتی، اور جو نامقبول ہوتی وہ وہیں موجود ہوتی۔ تو حابیل کی قربانی اللہ تعالی نے قبول فرمائی، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی کی تھی۔ لیکن قابیل وہ متکبر تھا، تکبر میں تھا، تو اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی، حتیٰ کہ اسی قابیل نے پھر اپنے بھائی حابیل ان کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہ قربانی کی تاریخ یوں سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، پھر مختلف امتوں میں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے قربانی کا طریقہ رائج رہا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خواب میں حکم دیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے پیارے جو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے صاحبزادے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سورہ صافات میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وہ سچے ہوتے ہیں اور وہ وحی پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی وحی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ دونوں ہستیوں نے، سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ فرماتا کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کیا، سر تسلیم خم کیا، وتلہ للجبین، اور جبریل امین علیہ السلام نے اپنی جبین جھکا دی، اپنی پیشانی جھکا دی کہ اے میرے بابا جان، آپ جو اللہ کا حکم ہے اسے کر گزریے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے چھری چلائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، لیکن چھری کا کام ہے کاٹنا، اور یہ تاثیر کاٹنے کا کام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو چھری نہیں کاٹ سکتی، اللہ رب العزت نے یہی چاہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن وہ چھری چلی نہیں، اس نے کاٹا نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قربانی ان ہستیوں کی قبول فرمائی۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے دمبا لے کر، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل، اللہ رب العزت نے آپ کی قربانی قبول فرما لی، اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس مینڈے کی، اس دمبے کی قربانی کیجئے۔ تو یہ قربانی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو بس جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر مینڈا ذبح کیا، تو اس دن سے آج تک اور تا قیامت تک یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ٹھہری، اور امت مسلمہ کے لیے یہ واجب، لازم، ضروری ٹھہری۔ جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر صاحب استطاعت جان بوجھ کر قربانی نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج میں شاعر کا ذکر فرمایا، پھر اسی سورۃ الحج میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور جب تم انہیں ایک پہلو کے بل گرا لو اور انہیں ذبح کر لو، تو پھر فرمایا کہ اس کے 3 حصے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، 3 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، اس میں سے جو قناعت پسند ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو اپنی غربت ظاہر نہیں کرتے، کسی سے دست سوال دراز نہیں کرتے، ان کو بھی کھلاؤ۔ دوسرا ان کا ذکر فرما دیا۔
اب اس میں قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، قریبی پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، دور کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی ہو سکتے ہیں، امت مسلمہ کے کئی کثیر افراد ہو سکتے ہیں جو قناعت پسند ہیں، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے لیکن بہت زیادہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن جتنا ان کو ملا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس پر وہ قناعت کرتے ہیں، اس پر وہ صبر شکر بجا لاتے ہیں، وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، یہ قانع ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ، ایک حصہ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہو، دوسرا حصہ قناعت پسند لوگوں میں تقسیم کر دو کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا والمعتر، تیسرا جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، یعنی اگر کوئی قربانی کا گوشت مانگنے کے لیے آ گیا، اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مانگنے نہیں بھی آتا، جو سوال کرنے والے سے مراد یہ ہے جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اگر کوئی بیوائیں ہیں، کوئی یتیم ہیں، کوئی محتاج ہیں، کسی قسم کے لوگ جو مستحقین میں شامل ہیں، تو یہ تیسرا حصہ ان کا ہے۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہمیں رہنمائی مل گئی کہ کم از کم گوشت کے ہم 3 حصے کر سکتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک سفید پوش قناعت پسند اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، محلے داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مستحقین کے لیے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں قربانی کی فضیلت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ جتنے قربانی کے جانور کے بال ہوں گے اتنی نیکیاں حاصل ہوں گی۔ کیا کبھی کسی نے وہ قربانی کے جانوروں کے بالوں کو گنا ہے یا گن سکتا ہے؟ تو پھر خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ بے شمار نیکیاں حاصل ہوں گی قربانی کرنے سے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی، تو یہ قربانی کل روز محشر اس کے اور آگ کے یعنی جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی، آڑ بن جائے گی، جہنم سے بچاؤ کا باعث بن جائے گی۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 3 قربانی کے دنوں میں فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی ان قربانی کے 3 دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالی قربانی ہی کو سب سے محبوب اور پسند فرماتا ہے۔ پھر یہاں پر بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو قربانی کرنی ہے بجائے قربانی کرنے کے آپ یہ روپیہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، بانٹ دیں، تو یہ بات قربانی کے دنوں میں ہی کیوں یاد آتی ہے؟ اور جو کہنے والے ہیں وہ پورا سال مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی خریدتے ہیں، مہنگے مہنگے موبائل بھی لیتے ہیں، گھر بھی مہنگے مہنگے خریدتے ہوں گے، لباس برانڈڈ خریدتے ہوں گے، جوتے برانڈڈ خریدتے ہوں گے، تو اس موقع پر انہیں یاد نہیں آتا کہ یہ اتنے پیسے ہم جو خرچ کر رہے ہیں یہ غریبوں پر خرچ کر دیں۔ بالکل، آپ پورا سال آپ مہنگے گھر نہ لیجئے، مہنگی گاڑیاں نہ لیجئے، برانڈڈ سوٹ بوٹ نہ استعمال کیجئے، وہ پیسے پورا سال ہے آپ کے پاس، وہ پیسے غریبوں میں بانٹیے، کسی نے منع نہیں کیا۔ لیکن جب قربانی کا یہ دن آتے ہیں تو پھر یہ فلسفہ جھاڑنے لگ پڑتے ہیں لبرلز اور سیکولرز لوگ، دین بیزار لوگ، کہ جی یہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ پیسے دے دینے چاہیے۔ آپ اس پر غور کیجئے، جب ہم قربانیاں کرتے ہیں تو اس سے کن کن لوگوں کے روزگار چلتے ہیں، کہاں کہاں تک اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ جب قربانیاں کی جا رہی ہوتی ہیں تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں عید کے دن روزگار ملتا ہے، وہ قصاب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں لاکھوں میں پوری دنیا میں لوگ ہیں جنہیں عید کے 3 دنوں میں یہ کام ملتا ہے۔ پھر یہ کھال جو ہے، جو ٹینریز کی انڈسٹری ہے، وہاں یہ کھالیں جاتی ہیں، تو ٹینریز کی انڈسٹری جو ہے، کھالوں کی جو صنعت ہے وہ چلتی ہے، اور پھر اس سے آگے چلیں یہ جوتے بنانے میں کھالیں کام آتی ہیں، اور چیزوں میں
یہ کھالیں کام آتی ہیں، تو کتنی انڈسٹریز چل رہی ہیں اور ان میں کتنے لوگ ہیں جن کا روزگار ان صرف کھالوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر گوشت اپنے غریب رشتہ داروں، مستحق رشتہ داروں، پڑوسیوں تک پہنچایا جاتا ہے، پھر دیگر مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ جنہیں پورا سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، ان قربانی کے 3 دنوں میں ان تک بھی گوشت پہنچ جاتا ہے۔ تو یوں، اور پھر جو جانور جنہوں نے بیچے، پورا سال انہوں نے جانوروں کو پالا اور اسی نیت سے کہ ہم قربانی کے دنوں میں ان کو بیچیں گے، اور وہ غریب لوگ بھی ان میں ہوتے ہیں جو کسی نے 1 بکرا پالا، کسی نے 2 پالے، کسی نے 10 پالے، اسی طرح دیگر جانور، تو ان کے یہی ہوتا ہے کہ ہم قربانی پر بیچیں گے، ہمارے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، ہم اپنے بچے بچیوں کی شادی کریں گے، ہم اپنے لیے اجناس، گندم، راشن، جو بھی کھانے پینے کا انتظام کریں گے، دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کریں گے۔ تو یہ اس کو اگر ڈیٹیل میں جائیں تو لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اس قربانی کے ذریعے سے، ایک عمل کے ذریعے سے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ قربانی کا گوشت اور خون ان جانوروں کا مجھے نہیں پہنچتا، اللہ فرماتا ہے مجھے تو تمہارے دلوں کی جو نیت اور اخلاص ہے وہ پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارے دلوں کا تقوی ہے، جو تمہاری نیت ہے، اخلاص ہے، وہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ خون کی، گوشت کی اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کس نیت سے ہم قربانی کر رہے ہیں؟ اگر ہماری نیت خالص ہے تو پھر اللہ کی راہ میں ہماری یہ قربانی قبول ہی قبول ہے، اور اگر نیت صرف یہ ہے ریاکاری، لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو میں بڑی قربانی کر رہا ہوں، میرا جانور اتنا قیمتی ہے، تو پھر وہ ریاکاری کا تو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ریاکاری کے بارے میں تو فرمایا گیا یہ شرک ہے، شرک خفی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بجائے ثواب کمانے کے گناہ کی طرف ہم چل پڑے۔ بہرحال جب قربانی کا جانور لیں، کوشش یہ ہو کہ وہ فربا ہو، موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ گائے، بیل، اونٹ ہے تو جو اونٹ ہے یہ 5 سال کا ہو، گائے بیل جو ہے یہ 2 سال، اسی طرح جو دیگر بکرا وغیرہ ہے یہ 1 سال کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ فرمایا تھا کہ اے فاطمہ آپ اپنی قربانی کے پاس موجود رہیں، کیونکہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو قربانی جو کر رہے ہیں، چاہے اجتماعی قربانی ہے، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس موجود رہیں۔ اگر بامر مجبوری موجود نہیں رہ سکتے، اپنا وکیل وہاں اپنی جگہ پہ کسی کو بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا جانور جب ذبح کیا جا رہا ہو تو جو ذبح کرنے میں شامل ہوں وہ تکبیر لازمی پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو پھر انہیں سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا تھا کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، طاقت رکھتا ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی صاحب استطاعت جان بوجھ کر قربانی نہیں کر رہا تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اسے ہمارے عیدگاہ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے ساتھ عید کی نماز میں بھی شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، فرمایا پھر وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، لیکن اس موقع پر اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، قرض تھا وہ واپس کر دیا، یا کہیں سے پیسے لینے تھے وہ نہیں آئے، تو فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ وہ قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے بھی قربانی اسے چاہیے کہ وہ کرے، کیونکہ صاحب استطاعت ہے وہ۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے اب کس کس پر قربانی ہے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت جو مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔
عورت بھی اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے، یا سونا اور چاندی ملا کر 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بن جاتے ہیں، یہ تقریباً آج کل 79,000 یعنی جو 89 ہزار ہیں اتنے بنتے ہیں، 80,000 کے قریب۔ تو اگر خواتین کے پاس اتنی مالیت کا سونا اور چاندی موجود ہے یا پیسے بھی ساتھ موجود ہیں تو پھر خواتین پر بھی علیحدہ سے قربانی واجب ہے۔ عام طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کئی افراد جو ہیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن گھر میں سے ایک ہی کرتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایک کی طرف سے کر دی تو سبھی کی طرف سے ہوگے، نہیں۔ جن جن پر جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم ہیں، شرعی مسافر نہیں ہیں اور نابالغ نہیں ہیں، اسی طرح مجنون نہیں ہیں، اور چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، مسلمان ہوں اور صاحب نصاب ہوں، صاحب استطاعت ہوں، تو پھر ان پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح قربانی کا وقت کیا ہے؟ ان ساری شرائط کے بعد قربانی کا وقت جو ہے وہ 10 ذی الحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کی جائے۔ اسی طرح رات میں قربانی کے حوالے سے فقہاء نے یہ لکھا کہ قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، تو اس لیے دن کے اوقات میں روشنی میں قربانی کی جائے، اور 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک یہ 3 دن جو ہیں 10، 11 اور 12 ان میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب چند ایک مسائل کا ذکر کر لیتے ہیں کہ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں یا ایک حصہ کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے تمام افراد یا کئی افراد وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا، یعنی ایک بکرے میں تو ایک ہی شخص کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اب آپ کہیں کہ جی یہ ایک ہے تو سب کی طرف سے، تو وہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حصہ صرف ایک شخص کی طرف سے ہوگا، تمام لوگوں کی طرف سے جن پر قربانی واجب ہے نہیں ہوگا۔ اسی طرح کیونکہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، تو ایک بکرا تو 2 لوگوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا، 2 سے زیادہ کی طرف سے کیسے ہوگا۔ اسی طرح گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح نابالغ کی طرف سے اگرچہ قربانی کرنا واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے، اور اجازت بھی نابالغ کی ضروری نہیں ہے۔ بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر قربانی کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک صراحتاً یعنی ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، یہ صراحت ہے، یعنی واضح طور پر کہہ دیا۔ دوسرا دلالتاً، مثلاً یہ اپنی بیوی یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس قربانی کا پتہ ہے، علم ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس قربانی پر راضی ہیں، تو یہ دلالتاً ان کی اجازت ہو گئی۔ اسی طرح قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً قربانی کرنے کی بجائے قربانی کا جو بکرا ہے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے یا بکرا صدقہ کر دیا جائے اس کو ذبح کر کیے بغیر، تو یہ ناکافی ہے۔ بکرے کو یا دیگر جو جانور ہیں ان کو ذبح کرنا، ان کا گوشت تقسیم کرنا، خون بہانا، یہ ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کا ذکر کیا جائے تو اونٹ جو ہے 5 سال کا، اسی طرح گائے، بھینس وغیرہ ہے، بیل ہے، یہ 2 سال کے ہونے چاہیے۔ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ یہ 1 سال کا، 1 سال سے کم عمر ہو تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہے اور اتنا بڑا، اتنا صحت مند ہے کہ دور سے دیکھنے سے وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح جو جانور عیب دار ہے، سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، دیگر جو اعضاء ہیں ان میں عیب ہے، تو پھر عیب دار جانور کی قربانی ہرگز نہیں ہوتی۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ چند ایک جزیات ہیں، اس حوالے سے مختلف فقہاء، علماء، دارالافتاء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ فلاں عیب ہے یا اتنا عیب ہے، تو پھر اس حوالے سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا ہے
کہ ایسا پاگل جانور جو خود چرتا نہ ہو یا اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے۔ اسی طرح اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، یا ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے، ایسا لنگڑا جانور جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، یا جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، یا ایسا جانور جو وحشی ہو جیسے جنگلی جانور جیسے نیل گائے یا جنگلی بکرا یا خنسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں موجود ہوں، یا جلالہ یعنی جو صرف غلیظ کھاتا ہو، یا جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، یا کان دم یا چکی جو ہے 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، یا ناک کٹی ہوئی ہو، یا دانت نہ ہوں یعنی جھڑ گئے ہوں، یا تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اسی طرح بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا، گائے بھینس میں 2 تھن کا خشک ہونا یہ ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی تو جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر صرف اوپر سے ٹوٹے جڑ سلامت ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو یہ عیب نقصان دہ نہیں ہے، اب قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ جانور بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا نہیں ہے تو پھر دوسرے کو یعنی قصاب وغیرہ کو ذبح کرنے کا حکم دے، لیکن اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ قربانی کے وقت وہاں حاضر ہو۔ اسی طرح قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اس یعنی بچے کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، اور اگر مرا ہوا بچہ نکلا تو اسے پھینک دے کہ یہ مردار ہے۔ اسی طرح دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر تکبیر کہنا چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہیں ہوا۔ یہ در مختار جو شرعی مسائل کی فقہ کی کتاب ہے اس میں یہ مسائل عالمگیری میں دیگر کتب فقہ میں موجود ہیں۔ تو یوں یہ چیزیں ایسی ہیں ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور ان کے مطابق قربانی کرنی ہے۔ اگر یہ جو عیب دار جانور جن کا میں نے ذکر کیا ایسے جانور ہیں تو پھر قربانی بالکل نہیں ہوگی۔ جو فربا اور بغیر عیب کے جانور ہے اس کی قربانی اللہ کی رضا کی خاطر جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دن ہے۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر گوں بد خزرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے، اور جالیاں دیکھوں کے دیوار رو درو بان حرم، جالیاں دیکھوں کے دیوار رو درو بان حرم،
اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھرے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا تاکہ اس بار میں جی بھرے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے اور جن گلی کو میں گزرے ہیں کبھی میرے حضور جن گلی کو میں گزرے ہیں کبھی میرے حضور ان میں تا حد نظر کے کفے پا دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے اور تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے قلب خود آئینہ بن جا میں اتنا دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے اور آخری شعر ہے کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح کا بے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد حسنین صاحب نے فیصل آباد سے اشراق اور چاشت کے نوافل کی نیت نیت دل کے ارادے کا نام ہے یہی نیت کریں گے کہ میں اشراق کے نفل پڑھ رہا ہوں چاشت کے نفل پڑھ رہا ہوں اور ٹائم پوچھا آپ نے آج کل 5:27 پر اشراق کا وقت شروع ہو رہا ہے چاشت کا وقت جو ہے جیسے جیسے سورج بڑھتا ہے تقریباً آپ 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں زوال کے وقت سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں وہ تقریباً 11:15 بجے تک ہے زوال کا وقت ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں عثمان ظفر صاحب انہوں نے وظیفہ پوچھا کہ دل مارا کن مستقیم سے آگے کیا ہے جی آگے دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین طاہر حسین صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جی وعلیکم السلام کہتے ہیں دوپہر کو زوال کا صحیح وقت کون سا ہے جی آج 12:12 پر زوال کا وقت جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو یہ تقریباً 20-25 منٹ ہوتا ہے 11:45 سے 12:12 تک سمجھ لیجئے جب سورج بالکل زحوہ کبریٰ نصف النہار پر ہوتا ہے اس وقت میں اور صبح طلوع آفتاب شام کو غروب آفتاب تین اوقات میں سجدہ کرنا نماز پڑھنا یہ منع ہے اس وجہ سے کہ جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں سورج کو خدا مانتے ہیں وہ ان اوقات میں سورج کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں ان سے مشابہت نہ ہو ارسلان علی صاحب فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ طالوت اور جالوت کا واقعہ قرآن پاک میں کہاں ہے غالباً پہلے پارے میں بھی اور دوسرے پارے میں بھی
طالوت اور جالوت کا واقعہ موجود ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ خیرات علی صاحب میں کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کیا حال ہے جی الحمدللہ، کہتے ہیں جی پروگرام بہت خوبصورت ہے، چلیں جی شکریہ آپ کا۔ آمنہ مظہر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں بھائی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، چلیں آپ کا شکریہ، تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا